دا انسپائر سائنس کالج کا گزشتہ روز مورخہ 4 اگست کو شاندار افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر اہلیان علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت فرمائی۔ مقررین میں انجینئر اسحاق عباسی صاحب، سردار عبداللطیف عباسی صاحب، مفتی ارشد ناصر عباسی ایڈوکیٹ، صدر مری ڈیولپمنٹ فورم مولانا صہیب عابد اور قاری اکمل صاحب نے خطاب فرمایا اور علاقے کے وسیع تر مفاد میں کالج کے قیام پر منتظمین کالج انجینئر ذیشان حفیظ عباسی، پروفیسر ریحان عباسی اور پروفیسر رضوان نصیر عباسی کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کالج میں انٹر میں داخلے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اور 28 اگست کو باقاعدہ کلاسز کا آغاز کر دیا جائے گا، جس میں یتیم بچوں کے لیے فری تعلیم ہے جبکہ مزدور پیشہ افراد کے لیے فیس نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ اس موقع پر معززین علاقہ اور پرنسپل کا کہنا تھا دیتا ہوں کہ انہوں نے جناب یہ ہمارے علاقے کا یہ سوچتے ہوئے کہ آج کل کا زمانہ کچھ ختم ہو چکا ہے، وہ زمانہ اور تھا۔ اب میرے زمانے میں آپ کو میں بتاؤں کہ کیلکولیٹر بھی نہیں تھا، میں نے انجینئرنگ کر لی، سلائڈ رول ہوتے تھے، آپ کو اس چیز کا نہیں پتہ، لیکن وہ سلائڈ رول سے ہم نے وہ کیا ہے۔ آج کل تو الحمدللہ کیلکولیٹر کیا، یہ موبائل آ گئے ہیں، کمپیوٹر آ گئے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہمارے پڑھے لکھے محترم جو ہیں رضوان عباسی صاحب ہیں، وہ دوسرے ذیشان عباسی صاحب، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں اور بچے جو آگے جا رہے ہیں وہ تعلیم یہاں حاصل کریں گے۔ اور جن بچوں نے، جن میرے بھائیوں نے یہ اس معاملات کا آغاز کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اتنا سنگ میل کراس کیا ہے کہ یہاں اس میرے ایریے کے ان بچوں کی جو ہمارے سخت ضرورت تھی ان کو لے کر آگے جانا، یہ اللہ کے سامنے بھی ان کی بہت بڑی نیکی ہے اور انسانیت کا آغاز بھی انہوں نے بہت بڑے انداز میں کیا۔ ضرور پہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ حاضر اور تمام جڑے اتنے بیٹھے حاضرین نے سارے نے یہ ذمہ داری بننی کہ انہیں اگر ایک کالج اتنے بہت بڑی جو رسک ہونا ہوا نا، ٹھیک ہے، بہت بڑی ایک قدم ہونا ہوا اور یہ اگر انہیں رسک ان کا قدم اٹھایا تو اس سارے انہیں پھر دست و بازو بننا چاہیے اور پھر اپنے بچے جڑے ارد گرد نے وے اپنے بچے وے انہیں کوشش کری تو اتنے ایڈمیشن کرا تاکہ یہ ادارہ کامیاب ہے۔ راشد ستار عباسی صاحب، انجینئر ذیشان صاحب اور پروفیسر رضوان عباسی صاحب اور دیگر جو ان کی ٹیم ہے، آپ کو اور اہلیان علاقہ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میرے لیے خوشی کی انتہا ہو گئی۔ تقریباً سارے کی اس چیز میں پتا کہ دو چیزیں اس نے واسطہ سے تھے، سفر کرنے، ایک تعلیم نے والے نال اور دوسرا صحت نے والے نال۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ میں لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ایک ماڑے پرائے جی رضوان عباسی صاحب پروفیسر صاحب اور دوسرا میرے بھتیجے ذیشان عباسی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کافشوں کی اپنی بارگاہ قبول اور منظور کرے۔ آج اگر ہمیں یہ موقع مل رہا ہے، ہمارے بچوں کو موقع مل رہا ہے، تو میں کہتا ہوں ہمارے بچے خوش نصیب ہیں، وہ خوش قسمت ہے، یہ ان کے نصیب ہے کہ ان کو یہ اپارچونیٹی مل رہی ہے، ہمارے وقت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جن بچوں کی یہ کوشش ہے، جی ذیشان ہے میرا بیٹا، اللہ اس کی قابل قبول کرے، تو میں نے اس کو ہمیشہ یہی کہا ہے بیٹا ہمیشہ پازیٹیو رہنا۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ مری یونیورسٹی میں بھی بان روٹی کر رہے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر تجمیہ کا الگ کر چنا ہے تو میرے لیے بہت بڑی مطلب یہ سکون کی اطمینان کی بات ہے۔ میں عقل میں جانب ہوں گا کہ اس مادی دور میں ہر انسان پیسے کے چکر میں، پراڈو کے چکر میں، پلاٹو کے چکر میں اور بڑے بڑے ملحات کے چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قوم کی بدنصیبی بھی ہے، کیونکہ وہ قومیں اپنی منزل زندگی میں حاصل نہیں کر سکتی ہیں جو تعلیم سے محروم۔ ہمیں مبارکباد کی مستحق ہے کہ یہ ادارہ جہاں اس کی ضرورت تھی اور دور دراز سے آپ کی بچیاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے
جتنا کرایہ وہ مری سٹی کا دیتے تھے یا راولپنڈی میں دیتے تھے، وہ فیسیلیٹیشن، وہ سہولت آپ کو آپ کی گھر کی دہلیز پہ اگر مل رہی ہے تو موقع سے اب جس کی مرضی وہ فائدہ اٹھائے اور جس کی نہیں مرضی وہ نہ اٹھائے، لیکن اپنوں کو کون اٹھائے گا؟ وہ باہر سے تو آ کے نہیں اٹھائے گا۔ یہ آپ کا اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور معذرت بھی چاہتا ہوں یہ اگر بات آپ کے دلوں پہ گراں گزرے، تو اسی طرح ادارے بنتے ہیں اور اپنے لوگ ہی ان کو اٹھاتے ہیں۔ کو لکھا ہوا ہے جی آرفن، فری ایڈمیشن فار آرفنز، یہ ایک شرط ہوگی، اور آج کے دور میں جہاں مزدور آپ کا 1200 یا 1500 دیہاڑی لے رہا ہے، تو آپ دیکھ لیں اس کا کچن کا خرچہ کیسے چلے گا۔ سوچے خود کو، جو پراڈو بازاروں میں بیٹھا ہے یا جو بہت ساری ملوں فیکٹریوں کا مالک ہے، وہ انالائز کرے، ریئلائز کرے، سٹیٹکس نکالے تو وہ کچن میں اس کا کتنا خرچہ نکلے گا، 1500 میں اس کا مہینہ کیسے چلے گا۔ یہ ایک موج سے کم نہیں ہے، لیکن کاسب حبیب اللہ، محنت سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ وہ برکت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہے۔ تو میں نے ان کو کہا جی جو بھی آرفن ہے آپ بلائیں، بینر اس چیز کے لگائیں جی کہ جو بھی آرفن ہے اس کو بلائیں، خدا کا ہمارے پاس ہم جو بھی کر سکے اپنی وسعت کے مطابق انشاءاللہ۔ کیا غریبوں کا حق نہیں وہ انجینئر بنے، وہ اس کا حق نہیں ہے وہ ڈاکٹر بنے؟ کیا سرمایہ دار جگیردار وہی ڈاکٹر بنے، وہی اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے؟ نہیں بھائی، ہماری سوچ ہی جب پست ہوگی، ہماری خواب ہی جب چھوٹے ہوں گے، حقیر ہوں گے، اور ہم سیلف کانفیڈنس ہمارے اندر جو ہے کانفیڈنس ہی نہیں ہے، لیک آف وی آر لیکنگ ان کانفیڈنس۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں، لیکن کیا ہے کانفیڈنس کی وجہ سے وہ جو ہیرا ہوتا ہے نا اس کو تراش کے ہیرا بنایا جاتا ہے۔ جب ہیرے کو تراشتے ہیں تو ہیرا بنتا ہے بھائی، جب ہیرا بن جاتا ہے تو تب اس کی ویلیو اور اس کی قیمت آتی ہے، ویسے نہیں آتا۔ یہاں بہت سارے ہیرے ایسے شاید نوجوان بچیاں ہوں جو سکول کی 1000 روپے 1500 2000 نارمل سے سکول کی فیس افورڈ نہ کر سکیں، تو انہوں نے کیا انجینئر بنائے۔ ہمارے سوسائٹی کی ایک نیگیٹیوٹی ہے، جس طرح یہ رفع والے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور بھی آپ لوگ کر رہے ہوں گے، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم آرگنائزر میں ہوں، میں بھی آرگنائزر میں ہوں، ایک ٹیم بچوں کے لیے انشاءاللہ ادھر آیا ہوں، اور دوسرا اس دیہڑی دار کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتا، انشاءاللہ اس کا دست تو بازو آتا ہے۔ کالج کا حوالے سے یہ ایک ہمارا خواب تھا، ہمارے بڑوں کا خواب تھا، میرے تایا ابو کا، مرحوم حنیف عباسی صاحب کا ایک خواب تھا کہ اپنے لوگوں کے لیے تعلیم کے میدان میں خاص طور پہ کچھ کرنا۔ تو مقصد کی طرف ہم آتے ہیں جو ہمارا کالج کا ہے۔ کافی سارے باتیں سہیب بھائی نے کرتے ہیں، رضوان بھائی نے بھی کر دی ہیں، ریان بھائی نے بھی کر دی ہیں، تو وہ باتیں اب میں اسکپ کر دوں گا۔ میں ناصر بھائی کا بڑا مشکور ہوں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں، تو جو باتیں ہو چکی ہیں وہ اب ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن کچھ باتیں جو میرے رہ گئی ہیں وہ میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کالج کے اندر صرف ہمیں کوئی 5 6 7 سبجیکٹس کے نام آتے ہیں اور وہی سبجیکٹس اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو، یہ بڑی مشہور بکس ہیں، لیکن یہ صرف 5 7 مضامین نہیں ہیں، بلکہ کم از کم 100 کے قریب مضمون جو ہے میٹرک اور انٹر کے سلیبس کے اندر آتے ہیں، ان میں سے 6 سبجیکٹ پڑھنے ہوتے ہیں کم از کم 100 کے قریب ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ایسی کمبینیشنز بنا رہے ہیں، جس طرح سے ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ ان کمپیوٹر اینڈ آرٹس یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، ICA کی ڈگری ایک ہوتی ہے، وہ ہم یہاں پہ انشاءاللہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ اس میں بڑے اچھے سائنس سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں اس میں، اور آرٹس کے ساتھ کمپیوٹر کی کمبینیشن ہے، کیونکہ کمپیوٹر آج کل ایک ایسی چیز ہے جو تقریباً ہر فیلڈ میں یوز ہو رہا ہے۔ تو انٹرمیڈیٹ ان کمپیوٹر اینڈ آرٹس مینس کہ ایک کمپیوٹر کا سبجیکٹ ہے جو 3 کمپلسری سبجیکٹس ہیں، پلس 2 ہم آرٹس کے سبجیکٹ رکھیں گے۔ ان آرٹس میں بھی ہمارے پاس جیوگرافی اور سائیکالوجی 2 اگین سائنس کے سبجیکٹ بھی آ جاتے ہیں، تو اب اس میں ICS ہو جائے گا وہ انٹرمیڈیٹ ان کمپیوٹر سائنسز۔ اب انٹرمیڈیٹ ان کمپیوٹر سائنسز ناٹ اونلی کمپیوٹر فزکس اینڈ میتھ، بلکہ کمپیوٹر جیوگرافی اینڈ سائیکالوجی، یہ بھی ICS ہی ہے۔ سہیب بھائی آپ نے جو باتیں کی تھی کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے، میرے پاس بالکل وہ میں نے نوٹس بھی بنائے ہوئے تھے۔ ہم انشاءاللہ یہ جو لکھا ہوا ہے فری ایجوکیشن فار آرفنز، تو یہ انشاءاللہ ہم ان کو اس قابل بنائیں گے، شارٹ کورسز اسکل ڈیولپمنٹ کر کے۔ MDF ہمارے
بالکل بیک پہ ہمارے ساتھ ہے MDF، اور ہم بھی MDF ہی ہیں انشاءاللہ. رضوان بھائی جو ہے وہ MDF کے ایجوکیشن کمیٹی کے ممبرز ہیں، ٹھیک ہے، اور میرا بھی بڑا ان سے لگاؤ ہے، ان کے تقریباً اکثر پروگرام میں شامل ہوتا رہتا ہوں. ہم بچوں کو سکلز کی طرف لے کے جائیں گے، شارٹ کورسز انشاءاللہ یہاں پہ ہم وہ بھی ان کو کروائیں گے، فری لانسنگ ہے، ویب ڈیولپمنٹ آلریڈی چل رہا ہے، انشاءاللہ ہم یہاں پہ بھی کروائیں گے. 300 بچوں کو ہم نے ویب ڈیولپمنٹ سکھا دیا، 300 بچوں کو فری ہوگا. ویب ڈیولپمنٹ جو MDF نے کروائی ہے یہ فری آف کاسٹ. جس بچے نے بھی 9 کلاسز ونس ان اے ویک، ایک کلاس ہوتی ہے، ہفتے والے دن ایک کلاس ہوتی ہے، اور 9 کلاسز ہوتی ہیں، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں 2.25 ماہ کا کورس ہے. 2.25 ماہ میں جس بندے نے کورس کمپلیٹ کیا، پروجیکٹ سبمٹ کرایا ہے، اس کو کوئی فیس نہیں لی، اور جس سے لی بھی ہے وہ آئی تھنک 1000 وہ ہے جس نے مطلب 4 ہفتے یا 3 ہفتے بعد چھوڑ کے جو چلا گیا تو وہ سب کچھ چھوڑ کے گیا. اس نے اپنا کیریئر بھی چھوڑا ہے اور اپنی فیس بھی خود ہی چھوڑ کے گیا. انہوں نے نہیں لی اس سے، وہ خود ہی چھوڑ کے گیا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے پروگرام بھی ہم ساتھ ترتیب دے رہے ہیں جو انشاءاللہ بچوں کو اس قابل کریں گے کہ وہ پیرنٹس کی طرف ان کے ہاتھ رکھنے دیکھیں گے، بلکہ خود مختار ہوں گے. اور نہ صرف کالج میں ہم انشاءاللہ ان کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ نہ صرف کالج سے تعاون کریں گے بلکہ اپنے والدین کا بھی کندھے سے کندھا ملا کے اپنے گھر کے بھی ڈیورنگ اسٹڈیز ہی انشاءاللہ اس قابل بن جائیں گے کہ وہ گھر کا بھی نظام ساتھ چلا سکیں. کافی دوست کہتے رہے کہ یہاں کالج کھولنا ہے، مجھے اس سے رابطہ کرتے رہے، آپ اپنی بلڈنگ دیں، لیکن میرا ذہن ان سے نہیں ملتا تھا. تقریباً 1 ہفتہ پہلے شاید جسیان بھائی نے مجھ سے بات کی کہ اس طرح ہم کالج کھولنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ ہیں ریحان صاحب ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، مجھ سے آپ ان کی میٹنگ کروا دیں. تو ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہیں. جب میں نے ریحان بھائی کی اور جسیان بھائی کی گفتگو سنی تو میں نے اسی وقت 5 منٹ کے اندر اندر ان کو کہا کہ میں باقی گفتگو آپ کی نہیں سنوں گا. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس طرح میں خود ہوں تو مجھے شاید آپ اسی طرح کے جو میرے دوست آپ مجھے مل گئے. تو میری بلڈنگ میں آپ کے لیے حاضر ہوں، مجھ سے جو ہو سکے گا میں آپ کے ساتھ وہ کام کروں گا.